مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلم یدبروا القول، کیا یہ اس کلام قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا ان کے پاس وہ باتیں آئی ہیں جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئیں؟ کوئی نئی نصیحت تو نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ رسول کو پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ 40 سال تو رسول تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ صحیح اور غلط کا، سچے اور جھوٹے کا؟ ام یقولون بہ جنہ، پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے ان کو جنون ہو، تو غور کرو، کیا ان میں تمہیں جنون نظر آتا ہے؟ 40 سال تمہارے درمیان رہے ہیں اور اب بھی مجنونوں کی کیا ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی وجہ بیان کی، فرمایا کہ اصل میں یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دے، یعنی حق وہ ہو جو لوگوں کی چاہت ہو، تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کتنی پیاری دلیل دی دیکھیں قرآن نے کہ تمہارے پاس سوائے اس کے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم میں سے ہر شخص چاہتے ہیں میری خواہشات پوری ہوں۔ تو اگر انسان اپنی خواہشات ہی کو مطلوب بنا لے گا اور اللہ کی طرف سے اس پہ مہر لگ جائے کہ ہاں جی جو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے پوری کرے، حق کو نہ دیکھے، بلکہ جو جس کی خواہش ہو وہی حق ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو، یہ تو نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر۔ ایک اور اشکال نبوت پہ ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری قوم کی مخالفت میں دشمنی مول رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی مالی مفاد ہو۔ یعنی دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ نہ یہ مجنون ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، تمہارے درمیان یہ رہے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی نیا دعویٰ بھی نہیں کر رہے، کوئی اچھمبے کی بات ہو، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو۔ تو جب یہ سب چیزیں ثابت ہو گئیں تو ایک امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پیسوں کے، معاذ اللہ نقل کفر، پیسوں کی لالچ ہو ان کے دل میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ام تسألہم خرجن، بتاؤ کیا یہ تم سے پیسے مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب سے اجر کے متوقع ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا جو اجر ہوگا وہ ان سے بہت بہتر ہوگا، آخرت کی امید پہ یہ دعوت دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ اس سیدھے راستے سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ وہ سیدھا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک لطیف انداز ہے کہ بعض دفعہ اس لیے آپ سیدھے راستے کو چھوڑتے ہو کہ آپ کو یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں جب جرم کروں گا تو مجھے اس کی سزا بھی ملے گی۔ دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے، تو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جب آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا میں پھر انسان ہر الٹا کام کرتا ہے اور اس پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اب سزا کا خوف ہی نہیں ہے۔ جب سزا کا خوف ہی نہیں ہے تو یہ تفتیش کے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی بات اس کی مانی جائے گی نا جو جس کو خوف تو ہو، تب وہ فیصلہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے فیصلے کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے، اپنے مفاد میں فیصلہ کرے۔ لیکن اگر اس کو ڈر ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا 100% غلط، تو سپریم کورٹ میں میرا کیس چیلنج ہو سکتا ہے، لوگوں میں بدنام ہو سکتا ہوں، یا میری جاب جا سکتی ہے، پھر بہت مشکل ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے۔ تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل کی دنیا میں تو فیل ہو چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آخرت پر ان کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اب لاؤبالی پن کا شکار ہے۔ تو جو لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں کرتے وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ پھر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا، پھر اس پہ چلنا، یہ فضول کام لگتا ہے۔ تو وہ مادی باتیں جب آپ ان کے سامنے کریں گے، دنیا کی ترقی کی باتیں کریں گے، تو وہ اس پہ کان ضرور دھریں گے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کر لیں اور ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، یعنی اگر بالفرض ان پر کوئی عذاب آ جائے نا، آخرت کا تو خوف ہے نہیں ان کے دل میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نافرمانوں پہ کوئی عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قحط آتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم مصیبت دور کرتے ہیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مصیبت کوئی اللہ نے تھوڑی دی تھی یا کوئی ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، کبھی بارشیں ہوں گی، کبھی قحط آئے گا، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماریاں ہوں گی، یہ تو مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب مسائل آئے تھے اس وقت یہ بات کرتے ہیں نا، اس وقت تو سب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہو. تو یہ بات قرآن نے یہاں بیان کی. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم کھول دیں وہ چیز جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ضرر، ضر کہتے ہیں ضرر کو، جو جس مصیبت میں انسان مبتلا ہو ہم اس مصیبت کو ان سے دور کر دیں تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ لَلَجُّوا، لجو کا معنی ہوتا ہے گھس جانا کسی چیز میں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردان گھس جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی عذاب دیا نا ان کو، کوئی ٹینشن، کوئی بیماریاں پھیل گئیں، کوئی وبائیں پھوٹ گئیں، کچھ بھی عذاب، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم اب اللہ کی مان کے چلیں گے، اور مایوس ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے بھی یہ مصیبت دور نہیں ہوگی. اللہ اپنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جب ٹالتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اور بڑی تباہی میں پڑ جاتے ہیں اور سرکشی بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں اب تو ہم نے چلنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، خدا تو نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے ساتھ انسان کی شکایت کی ہے کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ، انسان کا رویہ یہ ہے اللہ کے ساتھ. آگے اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ آخرت کے جو منکر ہیں نا وہ دنیا کے عذابوں سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فرمایا ہم تحقیق پکڑ چکے ہیں ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے لیے تواضع نہیں کی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہے، تواضع اختیار کی. تضرع کا معنی بھی عاجزی کرنا. یہ اشارہ ہے مکہ میں قحط پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، تو جب وہ قحط کی حالت ہوئی تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہوئی کہ اس عذاب میں بھی یہ لوگ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. یعنی عام طور پر تو کافر بھی اس عذاب میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن یہ لوگ اس میں بھی اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. دنیا کے عذاب میں بھی قحط پڑا تھا مکہ مکرمہ میں جس میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے، تو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، میجورٹی اسی طرح ڈٹی رہی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک شکایت ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم ان کو عذاب میں پکڑ چکے ہیں، لیکن یہ اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور نہ اپنے رب کے سامنے جھکے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو وقتی عذاب ہیں، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی دخان کی صورت میں. یہ تو ہم تمہیں تنبیہ کے لیے عذاب دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات جب عذاب آئے گا نا تو اس میں مہلت نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بابن، ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، ایک شدید عذاب والا، یعنی آخرت والا. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر یہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. ابھی تو اہل مکہ پہ قحط آیا تو تھوڑی سی بعض لوگوں کو امید تھی کہ یہ قحط دور ہو جائے گا، اس لیے خدا کے سامنے جھکے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں لیکن ایک عذاب ایسا آنے والا ہے جس میں تم سب مایوس ہو جاؤ گے، وہ عذاب پھر ٹلے گا نہیں. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اس جو شروع ہوا یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اسلام کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا، کھاؤ بھی اچھا، عمل بھی اچھا کرو، اور ایک ہی راستہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس رکوع کی. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت ہے، سارے پیغمبروں کا بیسک دین ایک ہی ہے، اور یہی اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں. ایک خدا کو ماننا ہے، کریٹر کو ماننا ہے، نہ ہم نے
یہ کہنا ہے کہ انسان ارتقاء کی پیداوار ہے، نہ نہ نہ، ایک خدا نے کائنات کو پیدا کیا، خالق ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں، اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ کھانا بھی پاکیزہ اور عمل بھی ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے، یہی ایک دین ہے۔ اور اس بیسک دین کو چھوڑو گے تو وہ جو چھوڑے گا وہ فرقہ واریت کہلائے گی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو اس اصل دین سے تم سب نے چمٹے رہنا ہے۔ اور اس رکوع میں ایک اہم آیت یہ بھی تھی، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہیں، تمہاری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اہم آیت اس رکوع میں یہ بھی تھی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، مجھے جو اچھا لگ رہا ہے حق بھی وہی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، نظام کائنات تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنا پڑے گا۔ آج دیکھ لینا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر آدمی کو فتویٰ مفتی سے وہی چاہیے جو اس کو فیور کر رہا ہو، کاروبار میں فتویٰ وہی چاہیے جو مجھے فیور کر رہا ہو۔ جس نے جو بزنس کرنا ہوتا ہے نا، جب علماء کہتے ہیں یہ بزنس جیسے بلاک چین ہے، سب علماء کہتے ہیں، جتنے بھی معتبر علماء، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ میں 20 صورتیں حرام ناجائز ہیں، ڈالر کو آپ کرنسی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے، لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو جب علماء کہتے ہیں ناجائز ہے تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ یہ تو میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو مذہبی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں لیکن شہوت پرست ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فتوے لانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پہلے ان کی خواہشات ایک بنتی ہیں، یعنی یوں نہیں کرتے کہ پہلے ہم تحقیق کریں، جو حق ہوگا ہم اس کے مطابق تجارت کریں گے، نہ نہ نہ، تجارت تو کرنی ہے، پروفٹ تو کمانا ہے، نفع تو اس طریقے سے کمانا ہی کمانا ہے، باقی پھر اپنی حساب سے دیکھیں گے کون سا اسکالر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کے جائز ہونے کی۔ تو دنیا میں بڑے بڑے اسکالر پڑے ہوئے ہیں، معتبر علماء سے وہ رابطہ نہیں کرتے، کیونکہ معتبر علماء ان کو فتویٰ دیتے ہیں ان کی رائے کے خلاف، ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی رائے کے مطابق۔ تو یہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کہتے ہیں حق تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، تم نے اپنی خواہشات کو حق کے تابع بنانا ہے۔